پیارے دوستو السلام علیکم۔ جو بھی انسان سورہ یاسین کو پڑھے گا یا پھر سنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر نعمت سے نوازے گا، آپ کے کام میں بے پناہ برکت پیدا کر دے گا اور آپ کی مشکلوں کو دور کرے گا اور یہاں تک کہ آپ کی نیک اور جائز دعا کو بھی قبول کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، سورہ یاسین کیا ہے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لو، اور جن لوگوں کو یہ پتا ہے وہ سورہ یاسین کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ جنہیں نہیں پتا وہ سمجھ لے سورہ یاسین قرآن پاک کی بہت ہی پاورفل سورہ ہے اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین سے لاکھوں لوگوں کی زندگی سنبھل گئی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی سنبھالنا چاہتے ہو، اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہو، اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں اللہ پاک کی غیب سے مدد چاہتے ہو، تو میرے پیارے دوستو آپ لوگ اپنی زندگی میں سورہ یاسین کو پڑھنے کا یا پھر سننے کا ماحول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن نہیں گزریں گے اور آپ لوگوں کو سورہ یاسین کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگ اپنی دکان میں سورہ یاسین کو سنتے ہو تو آپ کی دکان میں اللہ پاک کی غیب سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، دکان تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ دکان میں پہلے سے زیادہ گراہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، دکان کے گلے میں انشاءاللہ تعالی پیسہ ہی پیسہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر سورہ یاسین کو سنتا ہے تو اس انسان کے گھر سے تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے دور چلی جاتی ہیں اور آپ کے گھر سے تمام بری بلائیں ہمیشہ کے لیے دور چلی جاتی ہیں۔ اس گھر کے اندر شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جس گھر کے اندر سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہو یا اس ویڈیو کے اندر سنا جاتا ہو، اس گھر کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت برسنے لگتی ہے، خوشحالی اور رحمت پیدا ہو جاتی ہے اس گھر کے اندر۔ میرے پیارے دوستو، آپ کی کوئی تمنا ہے یا آپ کا کوئی مقصد ہے، وہ مقصد پورا ہو جائے میرا، تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں سورہ یاسین کو سنا کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا اور آپ کی دلی جائز تمنا پوری ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، سورہ یاسین نے لاکھوں لوگوں کی زندگی سدھار دی ہے اور لاکھوں لوگ روزانہ سورہ یاسین کو سنتے ہیں، اور جو انسان بھی سورہ یاسین کو سنتا ہے وہ پورا دن اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ کا بزنس ترقی نہیں کر پا رہا ہے، فائدہ ہونے کی جگہ گھاٹا ہو رہا ہے، میرے پیارے دوستو آپ لوگ بزنس شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کو تیز آواز سے سن لیا کریں۔ انشاءاللہ بزنس سے فائدہ دکھنا شروع ہو جائے گا، بزنس کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ آج سے ہی یہ ارادہ کر لیں کہ ہم سورہ یاسین کو روزانہ پڑھیں گے یا اس ویڈیو کے اندر سنیں گے، چاہے آپ سورہ یاسین کو پڑھ لو یا پھر سن لو، انشاءاللہ تعالی فائدے آپ کو اتنے ہی ملیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، سب سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کو سن لیا کریں۔ ہم لوگ اپنے چینل پہ روزانہ ہی سورہ یاسین کو سناتے ہیں، تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کا سبسکرائب کرنا ضائع نہیں جائے گا کیونکہ آپ لوگوں نے سورہ یاسین کے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی نے سورہ یاسین کو سن لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ رہی سورہ یاسین، آپ لوگ موبائل کو سائیڈ میں رکھ دیں اور اس سورہ یاسین کو دل لگا کر پورے یقین کے ساتھ صرف سن لیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل
كل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإنه فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلنا في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حجا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون